مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی شوہر کو صرف مسکرا کے دیکھے، تھکا مارا شوہر آیا اور بیوی بیچاری خود ہی منہ پہ 12 بجے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار ہے، اور وہ کہتی ہے زندگی میں سب سے زیادہ غم زدہ میں ہوں، پھر شوہر بھی کہتے ٹھیک ہے تو بھی سنجیدہ ہو جا، میں بھی سنجیدہ ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا بولے اور جھگڑا نہ ہو جائے۔ اگر وہ مسکرا کے دیکھے، ہائے 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 ہائے، فرمایا جنت کی ایک حور ہے اس بیوی کو جو اپنے غموں کو بھول کے صرف مسکرائے اور مسکرا کے دیکھے کہ یہ شوہر باہر کا مارا، غموں کا مارا، دکھوں کا مارا، پتہ نہیں نظروں کو بچاتا ہٹاتا، جیسے بھی میرے پاس آیا مسکرا کے صرف دیکھے، مسکرا کے بولے۔ اور کتنے بدقسمت شوہر ہیں جو مسکراہٹ کو آج تک ترس گئے ہیں۔ مسکراہٹ کے دیکھے، فرمایا جنت کی ایک حور ہے، فوراً اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے اور میں اس کی غلام بن جاؤں۔ ہوئے ہوئے، جنت کی ایک حور ہے جو کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، میں اس کی غلام بن جاؤں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے میں نے وعدہ کیا یہ بندی میں نے تجھے دے دی۔ تو جس کی جنت کی حور غلام بن گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا جنت کا داخلہ لازم ہو گیا۔ جو اپنے غم بھول کے، اپنی شکایتیں بھول کے صرف مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی، مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی۔ چھوٹے چھوٹے عمل نسبتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات تقوی، تلاوت، تسبیح اور قرآن اور ذکر کو مائیں چپک جاتی ہیں اور زندگی کے اس لمحے کو چھوڑ دیتی ہیں اور نہیں سمجھتی کہ زندگی کا یہی لمحہ ہے کہ یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، اور بہت فرض عبادت ایک اور ہے کہ اپنے شوہر کو پاک اور متقی رکھنا اور اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا بھول جاتی ہیں۔ میں کئی دوسرے تیسرے میرے پر یہ جھگڑا آتا ہے، خطوں کے ذریعے بھی آتا ہے اور بالمشافے تو دوسرے تیسرے روز آتا ہے۔ میرے بندہ پاس ایک بندہ آ کے لڑ پڑا، غصے میں آیا، میں نے خود ہاتھ ملایا، اس نے ایسے ہاتھ دیا ایسے ٹیڑھا کر کے، میں کہ بندہ بدلے آیا ہے۔ بیٹھ گیا، بیوی بات کر رہی ہے، حضرت یہ بتائیں یہ بتائیں۔ میں نے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ان کی بات سنیں، اب ان کی بات سنیں، یہ مجھے لائی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کو زبردستی آپ کیوں لائی ہیں؟ ان کے اپنے شوہر کو زبردستی کیوں لائی ہیں؟ کہنے لگے بس حضرت یہ بھی آپ سے نا فیض پائے، یہ آپ کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی شکایت؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیوی جو دی تھی یہ ملنگڑی بنانے کے لیے دی تھی۔ یہی لفظ کہا اس نے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے دن رات تسبیحاں، دن رات وظیفے، دن رات مصلی، گھر کے کام، اس نے تو مجھے دیکھ کے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ میرے مخلص تھے ملک صاحب، چدھر پہ قوم کے ملک کہلواتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے دریا آیا، بکھر میں رہتے تھے، دریا نے رخ بدلا، ہم نے دریاؤں نے لوگوں نے اپنی قبروں کو نکالنا شروع کیا، دریا کاٹ رہا تھا، جالوں میں پتھر ڈال ڈال کے ٹرکوں کے ٹرک پھینکے، پانی کو کون روکے؟ کہا کہ میں نے وہ قبریں جو حاملہ خواتین اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، ڈیلیوری کے دوران، زچگی کے دوران مر گئی تھی، میرے کملی والے نے فرما دیا وہ جنتی ہیں اور ان کو مٹی قبر کی نہیں کھائے گی۔ کہا کہ میں نے بے شمار قبریں منتقل کی، جو عورت دوران حمل مر گئی تھی میں نے اس کی قبر میں میت کے بولے اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو۔ یہ وعدے ہیں، اللہ نے گھر بیٹھے عورت کو یہ وعدے دیے ہیں، نسبتیں ہیں، فوراً ایک جنت کی حور لپکتی ہے، لپکتی ہے۔ گھر بیٹھے بچے ایسا کام کرتے ہیں دماغ خراب کر دیتے ہیں، بچے ہی سب سے پہلے، پھر گھردار خواتین کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں،
جو باہر پھرنے والی ہے وہ تو اپنا غم غلط کر بیٹھتی ہے، ان کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں، ساری شکایتیں بھول کے مسکراہٹ دے کہ غموں کا مارا ہائے ہائے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب مجھے دیکھتی ہے مجھے پاک کر دیتی ہے، مجھے پاک کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ میں بیوی کے ذریعے ہی تقویٰ پا سکتا ہوں۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے، بیوی کے ذریعے ہی تقویٰ پا سکتا ہوں، بیوی کے بغیر تقویٰ نہیں پا سکتا۔ ایک شخص نے آ کے شکایت کی امیر المومنین کی خدمت میں، امیر المومنین میری بیوی مجھے مسکرا کے نہیں دیکھتی، کبھی مسکراہٹ نہیں دی۔ فرمایا اگر مجھے حکم ہوتا میں دورے سے اس کی خبر لیتا کہ وہ اپنے شوہر کو گناہوں کی طرف، اور فرمایا قیامت کے دن یہ پکڑی ہوئی ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ بتا اس میں جرم تیرا تھا اس کا نہیں تھا۔ بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں۔ فرمانے لگے عورت چوتھی جگہ جا کے اپنے شوہر کو مانتی ہے، پہلے کہتے تو کون ہے؟ میرا ابا اماں جی میں سدا جی میں، ابا اماں بوڑھے ہو گئے، مر کھپ گئے یا خود محتاج ہو گئے، پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ میرے بہن بھائی جی ہیں، بہن بھائی اپنی میں پڑ گئے، پھر ادھر یونین جوان ہو گئی اولاد، کہاں عورت کی یونین ہوتی ہے، اولاد اس کی یونین ہوتی ہے، کہ تو کون ہے؟ میرے ببر شیر گبرو جی میں انشاءاللہ سدا جی، میرے ببر شیر۔ پھر ببر شیر کی اپنی ببر شیرنی آ جاتی ہیں، وہ اپنے ببر شیرنی میں چلے گئے، کہنے لگے پھر آخر میں کہتی ہے میں اور میرا بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں، میں اور میرا دیکھو یہ بڈھا ہم دونوں ہی تو ہیں۔ چوہی صاحب کہتے تھے اللہ ان کے درجے بلند کرے، کہتے تھے چوتھی جگہ جا کے مانتی ہے، اور وہ قسمت والی ہوتی ہے جو پہلے دفعہ کہتے ہیں نا 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 یہی میرا انتخاب ہے، یہی لاجواب ہے، یہی میرا انتخاب ہے اور یہی لاجواب ہے۔ ہائے جب مسکراہٹ کو اس طرح چاہیں، ہر وقت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں میری بیوی پریشان بیٹھی ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں بس پریشان ہے بیچاری، اللہ ہی جانے کہ کیا پریشانی ہے۔ زندگی تو حالات کا نام ہے، پریشانیاں تو زندگی میں بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں، اور بندہ اپنی زندگی سے مسکراہٹ نہیں نکال لے اور ہور کے وعدے کو ہی چھوڑ دے۔